الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ علی آلہا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بالعدل قامت السماوات والارض۔ معزز بزرگان، آج جس موضوع کو مختصر طور پہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ کی صفات قادر بھی ہے، اللہ رازق بھی ہے، اللہ حکیم بھی ہے، اللہ جو ہے وہ دانا بھی ہے۔ وہ تمام صفات جو اللہ رب العزت کی آپ جانتے ہیں بیان کی جاتی ہیں، ان تمام صفات میں سے عدل کو کیوں مخصوص قرار دیا گیا؟ عادل ہونا بھی تو اللہ کی ایک صفت ہے، اور باقی تمام صفات جو ہیں ان کو اتنی اہمیت نہیں دی گئی، اور اس صفت کو اتنی اہمیت دی گئی ہے کہ اسے اصول مذہب میں سے قرار دیا گیا ہے۔ جب اصول مذہب کو گنا جاتا ہے تو توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت، تو وہ کون سی ایسی وجہ ہے کہ عدل کو اصول مذہب میں سے قرار دیا گیا ہے، یا عمومی اصطلاح کے اعتبار سے اصول دین میں سے قرار دیا گیا ہے؟ پہلی بات تو عرض کروں کہ عدل جو ہے یہ وہ ہے جس کی بنیاد پہ، چونکہ آگے چل کے میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہ رہا تھا، چونکہ وضع الشیء فی محلہ عدل و وضع الشیء فی غیر محلہ ظلم۔ عمومی اعتبار سے اگر کسی چیز کو اس کی جگہ پہ رکھا جائے جس کی وہ اہلیت رکھتا ہے، جس کی وہ صلاحیت رکھتا ہے، تو یہ عدل ہے، اور اگر کسی چیز کو اس کی جگہ پہ نہ رکھا جائے کہ جو اس کی ہے تو اس کو ظلم کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا بالعدل قامت السماوات والارض، یہ عدل ہی ہے جس کی بنیاد پہ زمین و آسمان قائم ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے ہر چیز کو وہیں پہ رکھا ہے جہاں پہ رکھنا چاہیے۔ آپ کائنات کی ہر چیز پہ توجہ کریں، غور کریں، تو یقیناً آپ اس بات کو محسوس فرما لیں گے۔ آنکھیں ہماری اس جگہ کی بجائے اگر ہاتھ پہ ہوتی تو کتنی مشکلات ہوتی، اگر کسی کی ناک بہت زیادہ بڑھ جاتی تو کتنا عجیب محسوس ہوتا۔ اللہ رب العزت نے کائنات کو جو تخلیق کیا ہے تو اس کی بنیاد جو ہے وہ یہی عدل ہے۔ اور میں عرض کروں آپ کی خدمت عالیہ میں کہ یہ عدل جو ہے یہ اتنا اہمیت رکھتا ہے، اور صفات میں سے صفت کو اس لیے اصول مذہب میں سے قرار دیا گیا کہ باقی جتنی چیزیں ہیں وہ اس تعریف کے اعتبار سے اگر اللہ کی نہ بیان کی جائیں اور صرف عدل کہا جائے تو ساری صفات اس میں شامل ہو جاتی ہیں۔ یعنی اگر کہا جائے حکیم ہے تو حکیم کا مطلب بھی وہی ہے کہ جو ہر چیز کو اس جگہ پہ رکھتا ہے جس جگہ کے وہ لائق ہے۔ اگر قادر کہا جائے تو قادر کا بھی مطلب یہی کہ وہ اس بات پہ قادر ہے کہ چیزوں کو وہاں پہ رکھے جہاں پہ ان کا استحقاق ہے۔ کہنے کا مطلب یہ کہ عدل کو ان تمام صفات خدا بندی میں سے اس لیے اہمیت دی گئی کہ یہ عدل جو ہے
یہ اکیلا بھی بیان کر دیا جائے اور باقی صفات بیان نہ بھی کی جائیں تو وہ ساری کی ساری صفات جو ہیں وہ عدل میں آ جاتی ہیں۔ ایک بات جو بہت اہم ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ عدل جو ہے ابتدائی دور میں، خاص طور پہ میرا خیال ہے بنی عباس کے دور میں، ہارون الرشید اور مامون الرشید کے دور میں بہت زیادہ مذہبی بحثیں چل نکلی تھیں، اور اس دور میں ملت اسلامیہ کے درمیان ایک فرقہ جسے اشاعرہ کہا جاتا ہے، میں نے کئی مرتبہ اس کو عرض کیا لیکن آج کے موضوع سے متعلق ہے اس لیے عرض کر رہا ہوں۔ اشاعرہ برادران جو اس وقت پاکستان میں موجود ہیں ان کی اکثریت جو ہے وہ اشاعرہ ہی ہے۔ ان کے نزدیک کوئی عدل اور کوئی ظلم نہیں، بلکہ اللہ جو کرے وہ عدل ہے اور اللہ جس کو چھوڑ دے وہ ظلم ہے۔ یعنی اللہ کے بارے میں حتیٰ یہ بہت ذرا دقیق ہے، میں اس کی زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، وہ حسن و قب کے بھی قائل نہیں ہے۔ عقلی طور پہ چیز کوئی اچھی ہے یا عقلی طور پہ کوئی چیز بری ہے وہ اس بات کے قائل ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ جو کرے وہ حسن ہے، اللہ جو نہ کرے وہ کبھی ہے۔ لہذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کو یہ کرنا چاہیے اور اللہ کو یہ نہیں کرنا چاہیے، نہیں، اللہ جو کرے وہ عدل ہے، اللہ جو کرے وہ حسن ہے۔ یہ نقطہ نظر ہے برادران کا، اور اس طبقے کو اشاعرہ کہا جاتا ہے علم عقائد۔ برادران کا اس دور میں، جس دور کی میں بات کر رہا ہوں، برادران کا ایک بہت بڑا طبقہ تھا جس کو معتزلہ کہا جاتا تھا۔ آپ معتزلہ کو زیادہ نہ بھی جانتے ہوں تو نہج البلاغہ کی ایک شرح جو برادران میں سے ایک عالم دین نے لکھی وہ ابو الحدید معتزلی ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ کہ وہ بہت بڑے عالم تھے ابو الحدید، لیکن وہ معتزلہ نقطہ نظر سے تعلق رکھتے تھے۔ معتزلہ نقطہ نظر رکھنے والے یہ برادران میں سے ایسے تھے کہ جو کہتے تھے کہ اللہ وہی کرتا ہے کہ جو اچھا ہو اور وہ نہیں کرتا کہ جو برا ہو۔ یعنی حسن و قبح عقلی کے قائل تھے، جو حسن و قبح عقلی کے قائل تھے کہ عقل یہ فیصلہ کرتی ہے کہ یہ چیز مثلا عدل اچھا ہے اور ظلم جو ہے وہ برا ہے۔ اگر شریعت نہ بھی ہو تو عقل سلیم اس بات کی قائل ہے۔ وہ لوگ جو کسی مذہب سے تعلق نہیں رکھتے وہ بھی عدل کو اچھا سمجھتے ہیں اور وہ بھی ظلم کو برا سمجھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مذہب کے علاوہ عقل سلیم بعض چیزوں کے حسن و قبح کی قائل ہے، اچھے اور برے ہونے کی قائل ہے۔ لہذا معتزلہ برادران کا وہ طبقہ تھا کہ جنہوں نے اپنے اصول مذہب میں اس بات کو شمار کیا کہ عدل اصول مذہب میں سے ہے، لہذا توحید، عدل، نبوت اور قیامت کے وہ قائل ہوئے۔ پہلا طبقہ جو اشاعرہ کا تھا وہ 3 اصول مذہب کے قائل تھے، ایک توحید، دوسرا نبوت، تیسرا قیامت۔ لہذا وہ اپنے آپ کو عام مسلمان کہتے تھے، اشاعرہ کہتے تھے، اور یہ معتزلہ جو ہیں یہ اپنے آپ کو عدلیہ کہا کرتے تھے۔ اب شیعہ بھی چونکہ عدل کے قائل تھے، حسن و قبح کے قائل تھے، لہذا اس اعتبار سے تو شیعہ جب عدلیہ کہا جاتا ہے تو اس میں شمار ہو جاتے ہیں۔ لیکن شیعوں کے لیے اس دور میں جو اصطلاح استعمال کی گئی اور جس سے شیعہ باقی دونوں مذاہب سے جدا ہو جاتے تھے وہ اصطلاح ہے امامیہ کی، یعنی یہ امامت کے قائل ہیں، ان کے اصول مذہب میں امامت ہے۔ لہذا جو اصول دین میں توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت کے
قائل ہو گئے وہ شیعہ، جو توحید، عدل، نبوت اور قیامت کے قائل ہو گئے وہ معتزلہ، اور جو توحید اور نبوت اور قیامت کے قائل ہو گئے وہ اشاعرہ۔ گویا جو 3 اور 4 کا قائل ہو وہ اہل سنت ہوتا ہے، جو 5 کا قائل ہو وہ شیعہ ہوتا ہے۔ لہذا ہمارے ہاں عدلیہ سے جدا ہونے کے لیے ہم نے اصطلاح استعمال کی امامیہ کی۔ ہم صرف عدلیہ نہیں بلکہ ہم امامیہ بھی ہیں۔ پھر ہمارے لیے جو اصطلاح استعمال ہوتی ہے آج کے دور میں وہ اثنائی عشری کی ہے، یعنی ہم امامت کے بھی قائل ہیں، اور امامت میں سے بھی ہم 12 ائمہ کے قائل ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو 4 کے قائل ہیں، کوئی 6 کے قائل ہیں، کوئی 7 کے قائل ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں۔ ہم جو شیعہ ہیں وہ 12 کو ماننے والے ہیں، اور ہمارا نقطہ نظر ہے کہ نجات اس کی ہوگی جو امام زمانہ تک کی امامت کا قائل ہو۔ بات لمبی ہو جائے گی، نہیں عرض کرنا چاہ رہا، تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، وقت بھی کم ہے، آج بعد میں مجلس بھی ہونی ہے، میں زیادہ آپ کی سماع خراشی نہ کروں۔ اب میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عدل کیا ہے، اور عدل کی تعریف کرتے ہوئے جو علماء نے وضاحتیں فرمائی، فرماتے ہیں کہ وہی ایک پہلا معنی تو وہی ہے کہ جو میں نے کہا کہ ایک چیز کو اس کے مقام پہ رکھنا یہ عدل ہے، اور غیر مقام پہ رکھنا یہ ظلم ہے۔ اگر آپ اس معنی کو ذرا وسعت دیں تو بہت زیادہ مسائل جو ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں۔ آپ کس کو کس جگہ پہ رکھ رہے ہیں؟ آپ میں بھی عدالت تب ہے کہ اگر ہر چیز کو اس کی لائق جو جگہ ہے اس پہ رکھیں۔ اگر وہ آپ کام نہیں کرتے تو آپ عدلیہ شمار نہیں ہوتے، آپ عدل جو ہے وہ آپ میں عدل جو ہے وہ پایا نہیں جاتا۔ آگے بڑھتا ہوں تاکہ جو ہے اسی کے بارے میں وہ جملے جو ہیں وہ بھی معروف ہیں کہ بالعدل قامت السماوات والارض، میں نے اس کے بارے میں پہلے عرض کر لیا۔ دوسری بات یہ میں آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، عدالت کا ایک معنی وہی حقوق والا ہے، یہ عدالت کرتا ہے، یہ عدل ہے۔ اس میں کیا مطلب؟ یہ حقوق کا خیال رکھتا ہے، جو جس کو دینا چاہیے اگر یہ کسی کا حق ہے تو اسی کو دیتا ہے، اس کے غیر کو نہیں دیتا۔ عدالت یعنی انصاف، یعنی جو عدالت آج کل تو مطلب کورٹ جو ہے اس کو ہم اردو میں عدالت ہی کہتے ہیں۔ عدالت کا مطلب کیا ہے کہ وہ عدل کرتے ہیں، حقوق ہر بندے کو جو جس کا حق ہے اس کو دیتے ہیں۔ لہذا عدالت کا معنی حقوق کا دینا ہے۔ ان دونوں معنوں کے اعتبار سے بھی اللہ عادل ہے، یعنی اللہ عادل ہے، اس کا مطلب یہ کہ کائنات کو اس نے اس کائنات میں ہر جائے چیز کو اس نے اسی جگہ پہ رکھا جہاں رکھنے کا حق تھا۔ اور پھر یہ کہ حقوق جس کے جتنے ہیں اللہ رب العزت نے اس کے لیے اتنے ہی حقوق جو ہیں وہ مقرر کیے ہیں، لہذا اللہ رب العزت ان دونوں اعتبار سے عادل ہے۔ آخری بات عرض کروں کہ عدالت جو ہے اس میں اور ایک چیز اور ہے، وہ ہے مساوات۔ عام طور پہ یہ بھی بڑا سیاسی نعرہ ہے، آپ دیکھیں گے کہ بعض جماعتوں کے منشور میں یہ ہے کہ مساوات قائم کریں گے، تفصیل میں نہیں جاتا۔ مساوات کا جو ہے ان کے ہاں اتنی اہمیت ہے، اور پوری دنیا میں بھی لوگوں نے مساوات کا بڑا نعرہ لگایا تھا۔ شریعت اسلامیہ میں عدل ہے، مساوات نہیں۔ جملہ میں کہہ گیا اور آپ نے توجہ فرما لی۔ عدل کا مطلب یہ ہے کہ جس کو جتنا چاہیے، جس کا جتنا حق ہے اتنا دیا جائے۔ ایک بندہ اگر ایم اے پاس ہے تو اس کے حقوق کیا ہیں، اور ایک بندہ پرائمری والا ہے تو اس کو کیا دینا چاہیے؟ ان دونوں کو ایک جیسا کر دیا جائے تو مساوات ہے، اور اگر جو ہے ان کو ان کے لیاقت کے اعتبار سے دیا جائے تو اس کو عدل کہا جاتا ہے۔ ہم اللہ کو
عادل مانتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ بندوں کی صلاحیت کے اعتبار سے ہی انہیں عطا کرتا ہے۔ لیسا للانسان الا ما سعی، انسان کو وہی ملتا ہے کہ جس کی کوشش وہ کرتا ہے۔ ایک بندہ محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اس کے پاس کروڑوں ہیں، اربوں ہیں، وہ کماتا ہے، اور ایک بندہ سست ہے، وہ اپنے گھر میں سویا رہتا ہے، اس کے پاس رزق کم ہے، اس کے پاس دولت کم ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی چھین کے اس کو دے دی جائے۔ ہمارے ملک میں ایسا ہوا ہے، زمانہ ایسا ہوا ہے کہ لوگوں کی جائیدادیں چھین کے کچھ دوسرے لوگوں کو عطا کی گئی تھی۔ اسے کہا جاتا ہے مساوات۔ مذہب اہل بیت دنیا میں مساوات کا قائل نہیں بلکہ عدل کا قائل ہے، اور اللہ رب العزت عادل ہے، وہ بھی بندوں کو ان کی صلاحیت کے اعتبار سے دیتا ہے، صلاحیت سے زیادہ کسی کو نہیں دیتا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔